بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد سال 2024 میں ہونے والے اہم امور بالخصوص نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات، خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں ملکی دفاع، داخلی سلامتی سے جڑے امور اور دہشت گردی کے خلاف رواں سال ہونے والے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج کی پریس کانفرنس میں اس سال افواج پاکستان کی ٹریننگ، تربیتی مشقوں اور فلاح و بہبود کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کروں گا۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور لڑ رہی ہے۔ اس جنگ میں افواج پاکستان نے بیش بہا قربانیاں دی ہیں۔ رواں سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 59,775 مختلف نوعیت کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ ان کامیاب آپریشنز کے دوران 925 دہشت گردوں باشمول خوارج کو واصل جہنم کیا گیا، جبکہ سینکڑوں گرفتار کیے گئے۔ گزشتہ 5 سالوں میں کسی ایک سال میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 169 سے زیادہ آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز نے بروقت اقدامات کی وجہ سے دہشت گردی کے کئی منصوبوں کو کامیابی سے ناکام بنایا اور دشمن کے نیٹ ورکس پکڑنے اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اہم کامیابیاں ملیں۔ ان کارروائیوں میں دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں بیرونی ساخت اسلحہ و گولہ اور بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ان آپریشنز کے دوران 73 ہائی ویلیو ٹارگٹس یعنی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ جہنم واصل ہونے والے انتہائی مطلوب دہشت گردوں میں فتنہ الخوارج کا سرغنہ میاں سید عرف قریشی استاد مالاکنڈ ڈویژن، فتنہ الخوارج مردان کا محسن قادر، عطا اللہ عرف مہران جو کہ سوات میں سفارتکاروں پر حملے میں ملوث تھا، فداور رحمان عرف لال زوب ڈویژن، علی رحمان عرف طاہا سواتی اور ابو یحییٰ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچ دہشت گردوں کے انتہائی مطلوب سرغنہ ثنا عرف بڑو، بشیر عرف پیر جان، نیاز عرف گمان، ظریف شاہ جہاں، حضرت علی عرف اسد، لاکھ جان چاکر آبادی عرف سوارہ بھی جہنم واصل ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی میں ملوث 27 افغان دہشت گردوں کو بھی سیکیورٹی فورسز نے نشانہ بناتے ہوئے جہنم واصل کیا۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی فورسز کو رواں سال ایک اور بہت بڑی کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب 2 خودکش بمباروں کو حراست میں لے کر ان کے ناپاک عزائم کو نہ صرف ناکام بنایا گیا، جن میں افغانستان سے تعلق رکھنے والا انصاف اللہ عرف تنہا اور روح اللہ شامل تھے۔ ان خودکش بمباروں کے قبضے سے 10 خودکش جیکٹس اور 250 کلو گرام سے زائد دھماکہ خیز مواد کے ساتھ اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان سے گرفتار ہونے والی خودکش خواتین بمبار عدیلہ ولد خدابخش اور ماہل ولد عبدالحمید نے انکشافات کیے کہ کس طرح دہشت گرد معصوم لوگوں کی ذہن سازی کر کے ریاست کے خلاف مسلح بغاوت پر نوجوان بچے اور بچیوں کو استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ایک انتہائی شرمناک عمل ہے۔ اس کے علاوہ ریاستی اداروں کی بہترین حکمت عملی کے باعث 14 مطلوب دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال کر خود کو قومی دھارے میں شامل کیا، جن میں نجیب اللہ عرف استاد عرف درویش، رشید عرف کماش
اور فتنہ الخوارج کیج کا سربراہ ناہید شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، سال 2024 میں کاؤنٹر ٹیررزم کے ان آپریشنز کے دوران 383 بہادر آفیسرز اور جوانان نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم مسلح افواج کے ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کی امن اور سلامتی پر قربان کی۔ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردوں، فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف دہشت گردی کی یہ جنگ آخری دہشت گرد اور خوارج کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے دل و جان سے کوشش کی۔ افغانستان کے استحکام کے لیے پاکستان کا کردار سب سے اہم رہا ہے۔ پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی بھی کرتا آ رہا ہے، جس کی پوری دنیا متعارف رہی ہے، لیکن پاکستان کی تمام تر کوششوں اور 12 ریاستی سطح پر افغان عبوری حکومت کو نشاندہی کرنے کے افغانستان کی سرزمین سے فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں۔ آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں، سہولت کاری اور افغان سرزمین سے آزادانہ کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ خواتین و حضرات، ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والے ہیں۔ قبائلی اضلاع میں 72% علاقے کو بارودی سرنگوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ اس دوران مائنز اور ان ایکسپلوٹڈ آرڈیننسز کو بھی ریکور کیا گیا ہے۔ حکومت کی خصوصی ہدایات پر سمگلنگ، بجلی چوری، منشیات اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں افواج پاکستان بھی اپنا رول ادا کر رہی ہیں۔ اس ضمن میں ملک بھر سے ایک بھرپور حکمت عملی کے تحت مختلف کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں، جن سے ان غیر قانونی سرگرمیوں میں واضح کمی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ون ڈاکومنٹ رجیم کے نفاذ کے بعد غیر قانونی بارڈر کراسنگز میں بھی بتدریج کمی ہوئی ہے۔ پاسپورٹ کے استعمال کی شرح میں بھی خاطر خواہ اضافہ نظر آیا ہے اور سمگلنگ میں بھی بہت حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ پاکستان سے غیر قانونی افغان باشندوں کے انخلاء کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس ضمن میں ستمبر 2023 سے اب تک 8,15,000 غیر قانونی افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر ہم لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بات کریں تو بھارت کی جانب سے مشرقی سرحد پر خطرات کا ہمیں بخوبی ادراک ہے۔ بھارت ہمیشہ کی طرح اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے اور خطے میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی اور اقدامات کر رہا ہے، پاکستان کی اعلیٰ سول و عسکری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ رواں سال میں اب تک متعدد مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں 25 سیز فائر وائلیشنز، 564 اسپیکولیٹو فائر، 61 ایئر سپیس وائلیشنز جبکہ 181 ٹیکٹیکل ایئر وائلیشنز کے واقعات شامل ہیں۔ رواں سال بھارتی حکومت کی جانب سے متعدد فالس فلیگ آپریشنز بھی کیے گئے، جن کا بنیادی مقصد اندرونی سیاست اور خلفشار سے توجہ ہٹانا تھا۔ حیران کن طور پر تمام فالس فلیگ آپریشنز کی اطلاع را سے جڑے جعلی سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے دی جاتی رہی۔ پاکستان کی فوج لائن آف کنٹرول پر کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کے منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہمہ وقت ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت نے
مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور جس طرح وہاں کے نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہے۔ بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں عوام اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت اپنے حق خود ارادیت کے لیے عالمی توجہ کے منتظر ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں بھارتی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کو برقرار رکھ کر ثابت کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کا یہ فیصلہ غیر قانونی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی سیاسی، قانونی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ بھارتی حکومت اس وقت ریاستی دہشت گردی کا کھلم کھلا ارتکاب بھی کر رہی ہے، جس میں بیرون ممالک ماروائے عدالت ٹارگٹ کلنگز باشمول بھارتی نژاد سکھوں کی ٹارگٹ کلنگز بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ریاستوں میں جاری حقوق اور علیحدگی پسند تحریکوں کو قوت کے ساتھ کچلنے کا عمل بھی جاری ہے۔ اقلیتوں، بالخصوص مسلمانوں اور باشمول عیسائیوں کی سوچی سمجھی سازش کے تحت نسل کشی کی جا رہی ہے۔ مساجد، عبادت گاہوں اور گرجا گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مذہبی تنگ نظری کا یہ جبری مظاہرہ اقوام عالم اور انسانی حقوق کے علم برداروں کے لیے ایک کڑا سوال ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات اہم ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ اور مختلف آپریشنز کے علاوہ پاک فوج روایات کے مطابق عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سوشو اکنامک پروجیکٹس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ قدرتی آفات سے نبرد آزما ہونا ہو یا دوسرے چیلنجز، افواج پاکستان نے ہمیشہ حکومت وقت کی ہدایات کے مطابق عوام کی خدمت کو مقدم رکھا ہے۔ ان فلاحی کاموں میں تعلیم، صحت، فلاح و بہبود، معاشی خود انحصاری اور دیگر شعبہ جات کے پروجیکٹس ہیں جو فوج، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے مکمل کیے جاتے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں خیبر پختونخوا، خاص طور پر بلوچستان، ضم شدہ قبائلی اضلاع، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے منصوبوں کا آغاز کیا گیا، جن میں سے بیشتر پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، جبکہ دیگر پر کام تیزی سے جاری ہے۔ 2024 میں صوبہ خیبر پختونخوا میں پاک فوج کی جانب سے مقامی افراد کے مسائل کے حل اور فلاح و بہبود کے لیے 6500 آؤٹ ریچ پروگرام کیے گئے۔ تعلیم کے حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف یوتھ امپلائمنٹ اسکیم پر خصوصی توجہ دی گئی، جس کے تحت مقامی طالب علموں کا آرمی پبلک سکولز اور مختلف کیڈٹ کالجز میں داخلے اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی اور ایف سی میں شمولیت شامل ہے۔ دوسرا اہم تعلیمی منصوبہ علم ٹولو دا پارا کے تحت 7 لاکھ سے زائد طالب علموں جن کا تعلق ضم شدہ اضلاع سے تھا کو تعلیمی سہولیات سے آراستہ کیا گیا۔ انفراسٹرکچر کی بحالی کے حوالے سے بہت سے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا اور کچھ پر کام جاری ہے۔ کچھ اہم منصوبوں میں جنڈولا مارکیٹ، مکین اسٹیڈیم، ڈگری کالج میرن شاہ، میر علی ہسپتال اور دیگان مارکیٹ شامل ہیں، جن کی تفصیلات آپ سلائیڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلاب کے دوران مختلف علاقوں میں امدادی کیمپس اور متاثرین کا ہر ممکن ساتھ دیا گیا۔ صحت کے شعبے میں 113 سے زائد میڈیکل کیمپس کا قیام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس کی تفصیلات آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی عوام کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان آرمی کی جانب سے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ان میں سے کچھ منصوبوں کی تکمیل میں دوست ممالک متحدہ عرب امارات اور چین کا کردار قابل ستائش ہے، جن میں شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان ہسپتال اور گوادر میں پاک چائنا فرینڈشپ ہسپتال کے قیام سمیت دیگر تعلیمی اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے منصوبے شامل ہیں۔ انفراسٹرکچر کی بحالی میں نوکنڈی، مشخیل، پنجگور اور M8 روڈ کی تعمیر
اور توسیع کے منصوبے اہم ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سبی اور ہرنائی کے درمیان 140 کلومیٹر لمبے ریلوے ٹریک میں سے 93 کلومیٹر ریلوے ٹریک کو مرمت کر کے 17 سال کے بعد کھول دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھی کینال پر بھی کام مکمل ہو چکا ہے، جو نومبر 2024 سے پہلے مرحلے میں 65,000 ایکڑ اراضی کو سیراب کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے بھی بہت سے منصوبے شروع کیے گئے، جن میں ہالک ڈیم، منگی ڈیم، بابرکیش ڈیم اور برج العزیز ڈیم شامل ہیں۔ ان تمام پروجیکٹس کی تفصیلات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گوادر میں چیف آف آرمی اسٹاف کی خصوصی ہدایات پر مختلف پروجیکٹس، جن میں صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی بحالی اور روزگار کی فراہمی شامل ہے، پر کام تیزی سے جاری ہے۔ چمن ماسٹر پلان کی تکمیل بلوچستان کے دیگر ترقیاتی منصوبوں میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چمن اور تورخم بارڈر پر تجارت کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اور اس حوالے سے کلیئرنس ٹائم کو کم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے انٹیگریٹڈ ٹرانزٹ ٹریڈ مینجمنٹ سسٹم کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے پر 90% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے اور سکینرز اور ٹیکنیکل اکوپمنٹ کی انسٹالیشن بھی تکمیلی مراحل میں ہے، اور یہ منصوبہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد تجارتی سامان پر جو کلیئرنس کا وقت درکار ہوتا تھا، وہ جدید اکوپمنٹ کی وجہ سے کم ہو جائے گا، اور دونوں ہمسایہ ممالک اور وسطی ایشیا کے کئی ممالک تک تجارت بہتر ہو سکے گی۔ کوئٹہ میں سیف سٹی پروجیکٹ، پاک افغان بارڈر پر جوائنٹ بارڈر سسٹیننٹ مارکیٹس کا قیام بھی کیا جا چکا ہے۔ آرمی چیف کی ہدایات کی روشنی میں گرین پاکستان انیشیٹو پروگرام کے تحت بھی مختلف منصوبے پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ قلیل مدت میں اب تک 15,825 ایکڑ رقبہ اس کے تحت زیر کاشت بھی لایا جا چکا ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم آتے ہیں پاکستان آرمی کے انتہائی اہم جز اور خاصہ، یعنی پیشہ وارانہ ٹریننگ۔ پاکستان آرمی اپنی سخت ٹریننگ کے معیار کو قائم رکھنے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ ہمارا تر امتیاز اور ہماری شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ پاکستان آرمی میں ٹریننگ کا سلسلہ شمولیت کے پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جو دوران ڈیوٹی مختلف مراحل میں جاری رہتا ہے۔ افواج پاکستان کی ٹریننگ کا مقصد روایتی اور غیر روایتی خطرات کے لیے جنگی تیاری ہے۔ ہماری ٹریننگ کا ایک اہم پہلو جذبہ شوق شہادت کے ساتھ لیڈنگ فرام دی فرنٹ ہے۔ پاکستان آرمی کا شمار دنیا کی ان چند افواج میں ہوتا ہے جن میں آفیسرز سب سے آگے بڑھ کر آپریشنز لیڈ کرتے ہیں اور دفاع وطن میں جان قربان کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی کا تربیتی نظام چیف آف آرمی اسٹاف ٹریننگ ڈائریکٹو کے مطابق اخذ کیا جاتا ہے، جو مشن پر مبنی حقیقت پسندانہ تربیت کے ذریعے جنگی تیاریوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے ویژن اور مقاصد کو بیان کرتا ہے۔ ہماری ٹریننگ کا موٹو ہے وی ٹرین ایز وی فائٹ اینڈ فائٹ ایز وی ٹرین۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے ٹریننگ کے حوالے سے احکامات 2023-2026 کے مطابق کثرت کے ساتھ ٹریننگ کی سرگرمیاں منعقد کی جا رہی ہیں، جن کا مقصد آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ ہم 3 سالہ پروگرام کے دوسرے سال میں ہیں، جس میں فارمیشن لیول ٹریننگ مشقیں منعقد کی جا رہی ہیں، جبکہ ٹریننگ کے تیسرے سال یعنی 2025 میں آرمی لیول مشقیں منعقد کی جائیں گی۔ فوجی مشقوں کے حوالے سے سال 2024-25 میں آرمی کی 183 سے زائد یونٹس نے فیلڈ فائرنگ مشقوں میں شرکت کی۔ تقریباً اتنی ہی تعداد رواں سال آنے والے دنوں میں جنگی مشقوں میں شریک ہوگی۔ روایتی جنگی خطرات سے نمٹنے کے لیے آرمی کی 38 سے زائد یونٹس نے کنورژن ٹریننگ حاصل کی، اور اتنی ہی تعداد مزید یونٹس ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی تربیت کے لیے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کو سینٹر آف ایکسیلنس کے طور پر قائم کیا گیا ہے، جس کے 7 علاقائی کیمپس ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ رواں سال 31 یونٹس اور 11,071 نوجوانوں کو پری انڈکشن ٹریننگ دی گئی، جبکہ سال 2025 میں تقریباً 50 یونٹ کو تربیت دی جائے گی۔ اس وقت بھی 7 یونٹس پری انڈکشن ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں۔ ان سینٹرز میں رواں سال دوست ممالک کے
سینکڑوں غیر ملکی ٹرینرز کو بھی تربیت دی جا رہی ہے۔ افواج پاکستان مختلف ممالک کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر مشقوں کا انعقاد بھی کرتی ہیں۔ ان مشترکہ مشقوں کا ایک مقصد کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت پاکستان میں کئی غیر ملکی آفیسرز اور جوان زیر تربیت ہیں۔ رواں سال مختلف بین الاقوامی مشترکہ تربیت اور مشقوں کا انعقاد کیا، جن میں چند نمایاں آن جاب ٹریننگ آف رائل سعودی لینڈ فورسز، پاک چائنا جوائنٹ ایکسرسائز واریر 8، پاک یو ایس اے انفنٹری رائفل کمپنی ایکسچینج ایکسرسائز، پاک رشیا جوائنٹ ایکسرسائز رزبہ 7، پاک یو ایس اے اسپیشل فورسز ایکسرسائز اور پاک ساؤتھ افریقہ جوائنٹ ایکسرسائز اقبال 1 شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ پیٹس کمپٹیشن کے مقابلے بھی رواں سال فروری میں منعقد کیے گئے، جس میں 12 ممالک کی ٹیموں نے حصہ لیا اور 6 ممالک نے بطور آبزرور شرکت کی۔ پاکستان بحریہ نے بھی رواں سال 25 کثیر الجہتی مشقوں میں شرکت کی، جن کا مقصد باہمی بحری دفاع، مشترکہ آپریشنز کرنے کی صلاحیت اور آپریشنل استعداد میں اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان بحریہ کے جنگی جہاز بابر، حنین اور یمامہ کی فلیٹ میں شمولیت اور چین کے ساتھ آبدوزوں کے پروجیکٹ ہنگور کا آغاز تاریخ ساز کامیابیاں تھیں۔ پاکستان نیوی کی جانب سے امن کے نام سے ملٹی نیشنل مشقوں کا فروری 2025 میں انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں امریکہ، چین اور روس سمیت 50 سے زائد ممالک کی بحری افواج مشقیں کریں گی۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے بھی رواں سال متعدد مشترکہ مشقوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں اکتوبر میں ہونے والی ایکسرسائز انڈس شیلڈ 2024 نمایاں ہے۔ اس مشق میں 24 ممالک کی فضائی افواج نے شرکت کی۔ خواتین و حضرات، آرمی فارمیشنز میں آپریشنل تیاریوں اور حکمت عملی کا جائزہ لینے کے لیے وار گیمز کا انعقاد ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ ان وار گیمز کا مقصد خطرے اور جنگ کے حوالے سے تبدیل ہوتے ہوئے چیلنجز کے خلاف آپریشنل منصوبوں کا جائزہ لینا اور ان کی توثیق کرنا ہے۔ رواں سال طویل مدتی وار گیمز حکمت نو مکمل کی گئیں، جس میں پاکستان فوج کی فارمیشنز اور سینئر لیڈرشپ نے حصہ لیا۔ ان جنگی مشقوں میں جدید حکمت عملی اور تنظیمی اصلاحات پر تفصیلی غور کیا گیا، تاکہ دفاعی نظام میں مزید بہتری کو یقینی بناتے ہوئے دشمن کی کسی بھی جارحیت کو مؤثر انداز میں جواب دے کر اسے ناکام بنایا جائے۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہ کہوں گا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کر کے پاکستان کو مضبوط بنائیں، تاکہ بحیثیت قوم ہم تمام درپیش چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان ہے۔ اب میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کانفرنس میں بتائے جانے والے نکات کے حوالے تک ہی سوالات کو محدود رکھیں۔ تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ سمیرہ خان، سما ٹیلی ویژن سے۔ جل صاحب، آپ نے ابھی بریف میں بھی ذکر کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کا۔ اٹس اے ہیوج نمبر، کم و بیش 170 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن IBOs یومیہ کیے جا رہے ہیں مختلف فورسز کی جانب سے، اور یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے، کیونکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا نام سمپل ہوتا ہے، مگر اس کے پیچھے ایک آپریشن کے لیے بھی بہت زیادہ ایفرٹ درکار ہوتی ہے، جتنا میں اگر جان سکتی ہوں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ٹیررزم کی ویو جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ 383 کا آپ نے مجھے ابھی بریف میں فگر دیا، شہداء کا، آفیسرز اینڈ جوانز دونوں کا۔ اٹس اے ہیوج نمبر۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ IBOs بے اثر ہیں، یا ہم جو ایفرٹس کر رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ابھی ہم نے افغانستان میں بھی ایک اسٹرائک کے حوالے سے دیکھا، وی ہیو بین ٹارگیٹنگ TTP ہائیڈ آؤٹس، جو خوارجیوں کو اکراس دا بارڈر بھی ہمیں اگر ٹارگیٹ کرنا پڑ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اس سارے مومنٹم کا اگر میں رزلٹ آپ سے پوچھنا چاہوں تو ٹیررزم کی ویو پاکستان میں آن دا رائز ہے، ہاؤ یو وڈ گو اباؤٹ دس؟ دیکھیں، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے نا، اس میں ایک چیز بنیادی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو فوج ہے
اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ دہشت گرد سے لڑتے ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف قوم لڑتی ہے، اور اس نقطے پر تمام طبقات کا اور سیاسی پارٹیوں کا اتفاق ہے۔ اگر آپ یہ 3 ڈاکومنٹس جو ہیں، نیشنل ایکشن پلان 2014 کا، ریوائز نیشنل ایکشن پلان 2021 کا، اور اب جو عزم استحکام ہے، اگر آپ تینوں کو دیکھیں تو اس میں اس بات کا تعین کیا جا چکا ہے کہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کے خلاف پوری قوم نے تمام اداروں کے ساتھ مل کر لڑنا ہے، اور اس کے لیے جو ضروری اور ناگزیر عمل ہیں ان کا اس میں تعین کیا جا چکا ہے کہ یہ کام کریں گے تو دہشت گردی کے ناسور سے ہم لڑ سکیں گے۔ ان میں سے جو کائنیٹک ایکشنز ہیں وہ کام ہے فوج کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا۔ اس میں نہ تو ہم نے کبھی کوئی شک چھوڑا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ لیکن دہشت گردی اس وقت ختم ہوگی جب وہ علاقے ان میں وہاں پہ انصاف قائم ہوگا، جہاں وہاں پہ تعلیم ہوگی، صحت ہوگی، انتظامیہ ہوگی، گڈ گورننس ہوگی، جب وہاں پہ نظام تعلیم اور مدارس پہ اتفاق ہوگا، اور سب سے بڑھ کر جب وہاں پہ ٹیرر اور کرائم کا نیکسس بریک ہوگا۔ یہ ہے وہ تلخ حقیقت جس سے ہم مزید چہرہ نہیں چھپا سکتے کہ جب تک یہ کام نہیں ہوں گے دہشت گردی جاری رہے گی، اس سے ہم کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں 1 اربوں روپے کا ایک غیر قانونی اسپیکٹرم موجود ہے، اس میں بھتہ خوری ہے، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں، اس کے اندر اغوا کاری ہے، اس میں سمگلنگ ہے، اس میں غیر قانونی اسلحہ ہے، اور اس میں یہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا بھی اسی اللیگل اسپیکٹرم کا حصہ ہے۔ یہ جو اللیگل اسپیکٹرم ہے اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، جو ارباں روپیہ بناتے ہیں، ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ سسٹم جاری و ساری رہے، اور اس سسٹم کو جاری و ساری رکھنے کے لیے وہ یہ انشور کرتے ہیں، وہ یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام ضروری عوامل جن کا ریوائز نیب میں، جن کا عزم استحکام میں ذکر ہے، ان پر عمل درآمد نہ ہو، اور اس لیے اس اللیگل اسپیکٹرم کے نیچے آپ کو لا قانونیت اور دہشت گردی پنپتی نظر آتی ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس اللیگل اسپیکٹرم کا بغور جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے جگہ جگہ پر آپ کو سیاسی پشت پناہی بھی نظر آئے گی، جو اپنے تنگ نظری، سیاسی اور مالی فائدے کے لیے وہ تمام ضروری اقدامات جن کی وجہ سے ہم نے ریوائز نیب، عزم استحکام اور ان عوامل کو جس نے اس اللیگل اسپیکٹرم کو توڑنا ہے وہ کرنے ہیں، ان کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہے۔ تو دس از ہاؤ دس سسٹم از ورکنگ، اور اس کو بریک کیے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا۔ ہمیں اس بات کا معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس ملک کی اشرافیہ اس بات پر اتفاق میں آئے کہ ہم اس اللیگل اسپیکٹرم کو توڑیں گے، وہ تمام قوانین بنائیں گے، ان پہ سختی سے ایکشن کریں گے، سزائیں سنائیں گے، تو نہ صرف آپ کو اس اللیگل اسپیکٹرم کے نیچے چلنے والی دہشت گردی اور لا قانونیت ختم ہوتی نظر آئے گی، بلکہ آپ پاکستان کو بہت تیزی سے خوشحالی کے سفر پہ گامزن ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ اور باوجود اس اسپیکٹرم کے اور اس کی اشرافیہ کی پشت پناہی کے، جو پاکستان کی فوج ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس افریت کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چند دن پہلے آرمی چیف نے کہا تھا کہ دہشت گردی خلاف اس جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، ایچ اینڈ ایوری پرسن امنگسٹ اس از اے سولجر ان دس وار اگینسٹ ٹیررزم، چاہے وہ وردی میں ہو یا وردی کے بغیر ہو۔ اور یہ جو گورننس میں گیپس ہیں، ان میں جو خرابیاں اور خامیاں ہیں، ان کو روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے شہداء کی قربانیوں سے پر کر رہے ہیں۔ اور باوجود، اور یہی وہ قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ باوجود کہ یہ لیگل اسپیکٹرم ہے،
اس کی پشت پناہی ہے، اشرافیہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے کہ رواں سال میں 900 سے زیادہ دہشت گردوں کو مارا گیا. روزانہ کی بنیاد پر 160 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کامیابی سے کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت پورے پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ خارجی یا دہشت گردوں کی عملاً کوئی عملداری ہو زمینی طور پہ. یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بارے میں آپ نے اس کا ذکر کیا، ایک واضح پالیسی، ایک غیر منظم پالیسی عمل میں ہے، اور وہ یہ ہے باوجود مفادات کے، اعتراضات کے، کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے اور ہم اس کی خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خارجیوں کو اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے. آرمی چیف اس بارے میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے. اگر فتنہ الخوارج اور دہشت گرد جن کے ہاتھ پاکستانیوں کے، معصوم پاکستانی شہریوں کے خون سے آلودہ ہیں، اگر ان خون آلود ہاتھوں کو سرحد پار سے تقویت اور مدد ملتی ہے تو دین اسٹیٹس کو از نو مور ایکسیپٹیبل. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 8 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغانیوں کو واپس بھجوایا جا چکا ہے. باوجود مشکلات کے اور اعتراضات کے 1 ڈاکومنٹ رجیم کا نفاذ سرحد پہ کیا جا چکا ہے. اسمگلنگ میں بھی بتدریج کمی ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ ناٹ اونلی کہ یہ جو جغرافائی سرحدیں، جو آپ کی ڈیجیٹل سرحدیں ہیں، ان کو محفوظ بنانے کے لیے بھی جو ٹیکنیکل اور جو لیگل ایکشنز ہیں وہ بتدریج لیے جا رہے ہیں. اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو بلوچستان میں جو سوشو اکنامک پروجیکٹس ہیں، جو عوام دوست پروجیکٹس ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان کا تناسب باقی صوبوں کے حساب سے آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. اس لیے تاکہ یہ جو مصنوعی جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا، اس کو توڑا جائے. اور اس کا پردہ چاک ہو رہا ہے اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جھوٹا بیانیہ کون بنا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں. اور فتنہ الخوارج کا جو انسانیت، اس کا جو ایجنڈا ہے اور جو گھنونا چہرہ، جس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی سب کے سامنے عیاں ہو چکا ہے. تو یہ وہ کامیابیاں ہیں، اور ان میں سب سے بڑی کامیابی وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا، ہمارے عوام کا اور ہماری افواج کا عزم اور حوصلہ بلند ہے. دشمن پریشان ہے کہ باوجود تمام سازشوں کے، تمام تدبیروں کے، باوجود دہشت گردوں کے، خودکش بمباروں کے، سیاسی انتشاریوں کے، زہریلے بیانیوں اور پروپیگنڈے کے، یہ ملک درجہ بدرجہ صرف آگے بڑھ رہا ہے. اور اس کے لیے ہم سب مل کر سلام پیش کرتے ہیں اپنے شہداء کو، ان کے خاندان والوں کو، اینڈ سب سے بڑھ کر پاکستانی قوم کو، جو اس بات پہ قائم ہے اور اس کا یقین ہے کہ دائمی استحکام میں اور خوشحالی کے سفر میں یقیناً سچائی اور حق کی کامیابی ہوگی. So it's a complex thing. I hope I have been able to answer you. جلال صاحب، میرا نام اعجاز احمد ہے، میں GNN میں ہوں. پاکستانی فوج دنیا کی واحد فوج ہے جو بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے. دہشت گردی کے خلاف ہم 20 سال سے 25 سال سے لڑ رہے ہیں. ہم نے بارہا مذاکرات بھی کیے، افغانستان کے ساتھ بھی اپیزمنٹ کی کوشش کی، وفود ان کے یہاں بھیجے، لیکن ہمیں دیکھتے میں آیا کہ کوئی فائدہ اب تک نہیں ہوا. لیکن گزشتہ روز وہ ایک بڑے سیاستدان ہیں، عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں مقدمات بھی بھگت رہے ہیں. کل ہماری ان سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی افغان پالیسی ہے وہ غلط ہے.
افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے, ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات, ہمارا تو وزیر خارجہ وہاں بلاول کا انہوں نے نام لیا کہ وہ نہیں گئے افغانستان جب وہ وزیر خارجہ تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اثرات خیبر پختونخوا پر بھی آ رہے ہیں, اور یہ پالیسی فالٹی ہے, اس کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہیے اور افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس پہ رائے دینے سے پہلے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے افغان عبوری حکومت کے ساتھ مختلف لیولز پر بات چیت اور کانٹیکٹ جاری ہے. دس از اے فیکٹ. اور جیسے میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ان سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں برادر پڑوسی اسلامی ملک ہیں, اور یہ کہ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو, فتنہ الخوارج کو پاکستان کے اوپر مقدم نہ رکھے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بات چیت اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ بات چیت نہ صرف ڈائریکٹلی ہو رہی ہے بلکہ انڈائریکٹلی بھی ہو رہی ہے دوست ممالک کے ذریعے بھی. اور افغان عبوری حکومت کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کو سہولت کاری جو ان کی زمین سے ہو رہی ہے اس کو روکیں. جو افغان, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے افغان جو ان سے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث تھے, جو خودکش بمبار بھی تھے, پکڑے گئے, کتنے جنم حاصل ہوئے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو افغان ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ شامل ہو کے پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی نہ کریں. ان افغان خودکش بمباروں کو کنٹرول کریں. لیکن اگر اس مسلسل رابطے اور اس کانٹیکٹ کے باوجود اگر افغانستان کی سرزمین میں فتنہ الخوارج کے جو لیڈران ہیں, ان کے جو تربیتی مراکز ہیں, ان کے جو رابطے ہیں, وہ آزادی سے آپریٹ ہوتے رہے, اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جو معصوم شہری ہیں اور قانون نافذ کرنے والے جو رکھوالے ہیں ان کا ناحق خون بہایا جائے, تو کیا ہم بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتے رہیں؟ میں آپ سے یہ جو آپ نے ذکر کیا اپنا, تو یہ جو دوغلی سیاست کا یہ جو پرچار کرتے ہیں, میں ان سے ایک سادہ سوال کرتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 6 دن پہلے 21 دسمبر 2024 کو جنوبی وزیرستان میں 16 FCC کے جوان فتنہ الخوارج سے جمامردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ اس پاکستان کے اور وہ سب کے سب کیا اس خیبر پختونخوا کے شیر دل جوان نہیں تھے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی اینڈ اٹ واز آن دی رن, تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ اور یہ جو فیصلے جن کا ہم سب اس وقت خمیازہ بھگت رہے ہیں, آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی فریق اپنی گمراہ سوچ اور اپنی مرضی مسلط کرنے پہ تلا ہو تو اس سے کیا بات کریں؟ اگر اس طرح کے ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو پھر دنیا کی تاریخ میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتا, کوئی غزوات اور مہمات نہیں ہوتی. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو مسلمان ہے اور ہر غیرت مند محب وطن شہری, قربانی دینا اور جان دینا اس کا فخر ہوتا ہے. ہم اپنے ایمان پر, اپنے وطن پر اور اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا, یہ جو تلخ حقیقت اور تجربہ جس سے ہم گزرے, اس سے گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی لیڈر اور سیاسی شخصیت یہ کہے تو ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے عاری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے,
اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو سو کالڈ پالیسی تھی بات چیت کی اور ری سیٹلمنٹ کی، اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اور یہ جو اب تکرار کی جا رہی ہے، کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے، اور اس ضد کا جو قیمت ہے وہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے۔ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اس حساس، انتہائی اہم، جانوں سے جڑے ہوئے یہ جو مسئلہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس پہ پالیٹکس اور کنفیوژن اور بیانیے نہ بنائیں، اور خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پہ توجہ دیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ گورننس کے جو گیپس ہیں، یہ ڈیلی ہم اپنی قربانیوں سے، اپنے شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس پہ بیانیے بنائے جائیں، اس پہ سیاست کھیلی جائے، وائی ناٹ فوکس آن گڈ گورننس، وائی ناٹ ایڈریس دوز ایشوز جن کی وجہ سے وہاں پہ احساس محرومی اور ٹیررزم کے لیے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ہم نے نہیں کرنا، تو اس لیے اس پہ سیاست کی جائے۔ But I think time has come where we need to stand together and say no more politics on terrorism. Thank you. ڈی جی صاحب، میرا سوال اسپیسیفکلی ہے 9 مئی کے جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشلز ہوئے ہیں ملٹری کورٹ سے، مختلف آراء، مختلف متضاد جو باتیں ہوتی رہیں ماضی میں کہ ان کے کورٹس میں کیس جانے چاہیے فوجی عدالتوں میں یا نہیں، لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کی روشنی میں پہلے 25 اور اس کے بعد 60 لوگوں کو 9 مئی سے جو متعلقہ تھے ان کو فیصلے سنائے گئے ہیں، مجموعی طور پر 25 ہیں، 85 بن جاتے ہیں۔ کیا یہ سمجھا جائے، تصور کیا جائے کہ یہ جو 9 مئی کے معاملہ ہے ان سزاؤں کے بعد یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے؟ دیکھیں جی، 9 مئی کے بارے میں جو افواج پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا واضح ہے، غیر مبہم ہے اور مستقل ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے ہمیں، اس لیے کیونکہ اگر کوئی جتھا، کوئی مسلح گروہ، کوئی پرتشدد گروہ اس طریقے سے اپنی مرضی اور سوچ اور مسلط کرنا چاہے معاشرے پہ، اور اس طرز عمل کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق نہ روکا جائے، تو آپ کے ہمارے اس معاشرے کو ہم کس طرف لے کے جائیں گے؟ جہاں تک آپ نے سزاؤں کا ذکر کیا، دیکھیں 2023 میں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کی روح میں جو عمل تھا ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کو ریفر کیا گیا تھا وہ منجمد کر دیا گیا۔ حال ہی میں جب یہ 7 رکنی بینچ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا تو اس کی روشنی میں سزائیں سنانے کا عمل اب مکمل کیا جا چکا ہے، اور اس کے اندر مروجہ قانون کے تحت ثبوت اور شواہد کے مطابق اور تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے وہ تمام لوگ جو 9 مئی کی ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے اور جن کو قانون کے مطابق ملٹری کسٹڈی میں ریفر کیا گیا تھا ان کو سزائیں دینے کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور اس فیصلے سے یہ بڑا واضح پیغام جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی کوئی اس طرح کے معاملات میں اگر انوالو ہوگا تو اس کو آئین اور قانون کے مطابق باصورت سزا ملے گی۔ جو آپ نے سوال کیا اس کی تواسط سے میں یہ پوائنٹ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 9 مئی اس کے جو سزائیں ہیں اس سے جڑے، ملٹری کورٹ سے جڑے جو سول سپریمیسی اور لیک آف ٹرانسپیرنسی کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں یہ آئین
اور قوانین کے مطابق دہائیوں سے قائم ہے اور عمل میں ہے، اور یہ انصاف کے تمام تقاضوں کو بخوبی پورا کرتے ہیں۔ اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے بھی ان کے اس پورے پروسیس کو انڈورس کیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملٹری کورٹس میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو اپنا وکیل کرنے، اپنا ایویڈنس پیش کرنے، اپنے گواہ لانے، کراس ایگزامینیشن کرنے اور دیگر تمام قانونی حقوق مکمل طور پہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور اگر سزا ہو جائے اور وہ مجرم اور تو ان مجرموں کو نہ صرف یہ کہ کورٹ آف اپیل میں چیف آف آرمی سٹاف سے پٹیشن کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں اپیل اور سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی انہیں حق حاصل ہے۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ فیصلے بھی قانونی طور پہ صرف اس سے سنائے گئے ہیں جب سپریم کورٹ نے ان کو سنانے کا حکم جاری کیا۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو بیانیہ ہے یہ بنتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے بنتا ہے کہ یہ 9 مئی کے سانحے سے جڑے واقعات ہیں، ان کا جب کوئی قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جواز نہیں ہے اور اس کو آپ کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو پھر ملٹری کورٹس کا جو پروسیس ہے اس پہ ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے۔ جبکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ابھی ناصر اس پہ بات کر رہے ہیں وہ خود ان کورٹس کے بہت بڑے دائی ہوتے تھے۔ اور اگر انٹرسٹنگلی میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے توسط سے بتاتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ جو احتجاجی انتشاری ہیں یہ تو ایجنسیوں کے بندے ہیں، یہ تو پلانٹڈ لوگ ہیں، اور یہ کسی بڑی گہری سازش کے تحت فوج نے خود حملے کروائے ہیں، فالس فلیگ۔ تو چلیں اگر یہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اب وہ پریشان ہے، اس لیے کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں۔ دس از دی پرابلم۔ اور اب یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر بھی جو 9 مئی سے جڑے واقعات میں جو لوگ ہیں ملوث ہیں، جن کے مقدمات ہیں، ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں نظر دوڑائیں تو ابھی اس سال یہ جولائی 2024 میں جھوٹی پوسٹوں پہ لندن میں، انگلینڈ میں، برطانیہ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نسلی فسادات ہوئے، تو کتنی سرعت کے ساتھ بالغ انکلوڈنگ نابالغ لوگوں کو سزائیں دی گئی۔ 2020 میں جب کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا تو سینکڑوں لوگوں کو کتنی سپیڈ کے ساتھ سزا دی گئی۔ اس سے پہلے آپ کو لندن رائٹس یاد ہوں گے، آئی تھنک 2011، 1200 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دی سپیڈی جوڈیشل سسٹم میں۔ 2020 میں یا نہیں 2023 میں آئی تھنک وہ فرانس کے فسادات ہوئے، 700 سے زیادہ لوگ کورٹس بیٹھے، دنوں میں انہوں نے سزائیں سنائی۔ اور باہر کے ملکوں میں بھی باشمول امریکہ اور برطانیہ میں جس طرح پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں، وہ بھی ان کے قوانین کے مطابق بخوبی اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو باہر کی دنیا میں، اسپیشلی مغربی ممالک میں، جو سیاسی انتشاری ہیں ان کو کوئی سپیس نہیں دیتا، نہ کہ ان کو سپیس دیں اور بلکہ مزید ان کو انتشار پہ سیاست کی اجازت دی جائے۔ اور یہ جو بچے ہیں جو آپ نے یہ بات کی، یہ تو نوجوان بچے جن کو زہریلا پروپیگنڈا کر کے، جن کو ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف کھڑا کیا گیا، ان کے جو والدین ہیں اور پیار کرنے والے، ان کے محبت کرنے والے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو استعمال کیا گیا اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اس کی بھین چڑھایا گیا۔ یہ نوجوان تو ہمارا اثاثہ ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو تعمیری سوچ دی جائے، تعلیم دی جائے، ان کو سکلز دی جائیں، کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ان میں زہر ڈالتے ہیں۔
زہریلے پروپیگنڈے سے ان کے اندر کرتے ہیں. تو جو اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے ہیں اصل ملزم تو وہ ہیں. اور اسی لیے انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا. کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم اس جیسے کسی سہانے اور ایسی انتشاری سیاست کی اجازت نہیں دے سکتی. جناب صاحب، احمد منصور 24 نیوز سے وابستہ ہوں. 9 مئی کے منصوبہ سازوں کی سر بات ہوئی. تحریک انصاف کے ساتھ ایک مذاکرات حکومت کے چل رہے ہیں، اوپن چل رہے ہیں، اور ایک مذاکرات پردے کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو یہ بات چیت ہے یہ مسلسل چل رہی ہے. اور یہ ڈیل وغیرہ کے لیے یا کوئی بھی اس کا معاملہ ہے، کبھی علی امین گنڈا پور اپنے ساتھ لوگ لے جاتے ہیں جو مذاکرات کار ہیں خفیہ، کبھی بشرا بی بی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کبھی یہ بھی نام لے لیا جاتا ہے کہ کوئی ایک خاص رینک کے افسر ہیں مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو اس سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان طرح کی جب یہ باتیں چلتی ہیں تو پھر اپنا ایک بیانیہ بناتی ہیں. ہر کوئی اپنی مرضی کا جو سودا ہے وہ بیچتا ہے، اور ایک ملک میں ایک افراتفری کا جو پولیٹیکل ایک معاملہ ہے وہ آگے جاتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ ظاہری بات ہے اس کے اوپر بھی اس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس ابہام کو آپ ہمیشہ لگی لپٹی رکھے بغیر کھل کے بات کرتے ہیں. تو اگر آج کھول دیں کہ اصل حقیقت کیا ہے تاکہ یہ ابہام ختم ہو. دیکھیں، میں اس بات کے اوپر پہلے بھی یہ بات واضح کر چکا ہوں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان فوج کا، افواج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے. جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی پارٹیاں بناتی ہیں. اس لیے اس سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے. جو پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج ہے. یہ کسی خاص مکتبہ فکر، سیاسی مکتبہ فکر یا پارٹی یا اس کی نمائندہ نہیں کرتی. ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام ہیں. تاہم کوئی فرد واحد اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں ہے. اس وقت جو آپ کی وفاق ہے اور آپ کے صوبے ان تمام میں جمہوری اور کثیر الجماعتی حکومتیں موجود ہیں. جو سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا یہ سیاسی پارٹیوں کا استحقاق ہے. ہاں، ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کریں، نہ کہ انتشاری اور پرتشدد سیاست کے ذریعے. جناب صاحب، آپ نے 2024 کا پروفیشنل ریویو اس پریس کانفرنس میں پیش کیا، مگر ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی جو کہ افواج پاکستان کی طرف سے ہوئی تھی جنرل فیض حمید کے حوالے سے. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپر جو 4 چارجز ہیں وہ بڑے کلیئر اس میں مینشن کیے گئے تھے. جو 5واں تھا وہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے تھا. تو انڈر ٹرائل جو اس کے اوپر ہم نہیں بات کرتے. جو انویسٹیگیشن ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا کہ جاری ہے. 9 مئی ایک خاص سیاسی جماعت پی ٹی آئی سے جڑا ہوا ہے، اسی کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. تو کیا اب جنرل فیض حمید سے جو تحقیقات ہیں اس کا دائرہ عمران خان تک بھی بڑھ سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو عمران خان ہے ان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے فیض حمید کے ساتھ؟ ٹھیک، دیکھیں بات یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کی آپ نے پہلے ہی بات کی. پہلے بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو بھی ملٹری ٹرائل کورٹ مارشل ہے اس کے اندر جو ملزم ہوتا ہے اس کو ہر قسم کی قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. وکیل کا ثبوت پیش کرنے کا میں پہلے کہہ چکا ہوں. اس طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بھی تمام قانونی حقوق اور معاونت حاصل ہے. جو فوج کا آپ کا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، خود احتسابی کا نظام ہے، یہ بڑا جامع ہے. اینڈ اٹ ورکس آن ایویڈنس اور شواہد نا کے الزامات پر.
اور اگر فوج میں کوئی شخص اپنے عہدے اپنے رینک کو ذاتی فائدے کے لیے یا کسی ذاتی یا کسی کولیکٹیو ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ خود حسابی کا نظام جو ہے یہ حرکت میں آتا ہے. آپ نے 9 مئی کی بات کی تو ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں 9 مئی کے پیچھے ایک مربوط منصوبہ بندی تھی، ایک مربوط سازش تھی. جو لوگ بھی اس منصوبہ بندی اور سازش میں ملوث تھے ان کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فوجی افسر کے لیے صرف ریاست پاکستان اور افواج پاکستان مقدم ہے. پاکستان کی فوج کسی ایک خاص سیاسی پارٹی، نظریے یا سوچ کی نہ مخالف ہے نہ حمایتی ہے. اور کوئی بھی آفیسر اگر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا. اور اس کیس کے حوالے سے میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک حساس کیس ہے، سب جوڈس ہے، اور اس میں حساس معاملات اس سے جڑے ہیں. اس لیے اس پہ غیر ضروری تبصروں تجزیوں سے گریز کیا جائے. اس کی جو بھی تفصیلات ہوں گی جو ضروری ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً آپ کو ان سے آگاہ کر دیا جائے گا. جنرل صاحب، خالد محمودی ایکسپریس ٹی وی سے. جنرل صاحب، جہاں بہت سارے واقعات ہوئے وہاں پہ 24 نومبر اور 26 نومبر کے درمیان اسلام آباد میں بھی ایک پرتشدد جو ہے واقعہ ہوا، خاص کر ڈی چوک میں یہ واقعہ ہوا. وہاں پہ جو تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود تھے، 245 کی فوج بھی موجود تھی. کیجولٹی کے بارے میں بہت بیانیہ چلا. ایک سیاسی جماعت نے، باہر بیٹھے لوگوں نے بھی، اندرون ملک بھی، سوشل میڈیا پر ایک بیانیہ بنایا گیا کہ وہاں پہ اتنی زیادہ کیجولٹی ہوئیں، زخمی ہوئے لوگ، گرفتار ہوئے. ایکچوئل پوزیشن کیا تھی؟ ہاسپٹل کی جانب سے بھی جو سوشل میڈیا کو فیڈ کیا گیا وہ بھی غلط معلومات فراہم کی گئی. ایکچوئل پوزیشن کیا تھی؟ فوج وہاں پہ موجود تھی، وہاں پہ کیا ہوا، کتنی کیجولٹی ہے، کتنی گرفتاریاں ہیں، کتنے زخمی تھے؟ دیکھیں، یہ جو مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی یہ جو نومبر سازش ہے، اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ سیاسی دہشت گردی کی ہے. اور یہ اس کی تفصیلات واقعے میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ یہ جو منفی اور تشدد کی سیاست کا سلسلہ ہے، یہ آپ یاد کریں تو یہ 2014 میں جب پارلیمنٹ پہ اور سرکاری اداروں پہ املاک پہ حملہ ہوا اس وقت بھی آپ نے دیکھا. آپ نے مئی 2022 میں بھی دیکھا، نومبر 2022 میں بھی دیکھا. آپ نے سانحہ 9 مئی 2023 میں بھی دیکھا، اور اسی کا تسلسل ابھی آپ نے نومبر 2024 میں دیکھا کہ یوز آف فورس فار پولیٹیکل کوئرشن. گو کہ الحمدللہ عوام کے شعور کی وجہ سے یہ تمام کوششیں ناکام ہوئیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام ہوں گی. تاہم ان کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی جو ترقی اور خوشحالی اور جو سیکیورٹی کے اندر امن کا سفر ہے اس میں یقیناً رکھنا پڑتا ہے. اور جو اصل عوامی مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹتی ہے اور اس کی اپرچونٹی کاسٹ آپ اور ہم سب دیتے ہیں. اس واقعے کے بارے میں 1 دسمبر کو 2024 کو وزارت داخلہ نے ایک مفصل اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ اس پورے واقعے میں اس پرتشدد ہجوم کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں آئی، اور نہ ہی اس کو اس پرتشدد ہجوم یا رائٹ کنٹرول کے لیے تعینات کیا گیا تھا. فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی، اور خصوصاً جب وہاں پہ دوست ممالک کے اہم وفود بھی موجود تھے. وزارت داخلہ نے اپنے اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا کہ جو سیاسی قیادت تھی اس انتشاری ہجوم کے، اس کے مسلح گارڈز اور ان احتجاجیوں میں جو کچھ لوگ جو آتشی اسلحے کے ساتھ تھے انہوں نے یقیناً فائرنگ کی. اور آپ نے، ہم نے، سب نے میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ وہ آتشی اسلحے دیکھا بھی
اور بھی بہت طرح کے ہتھیار دیکھے جو ان کے ساتھ جن سے وہ مسلح تھے. اور یہ بات بھی واضح کی وزارت داخلہ نے کہ جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے جو وہاں پہ تعینات تھے ان کو آتشی اسلحہ دیا ہی نہیں گیا تھا. اور جب وہ سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی، مفرور ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہلے سے تیار شدہ سوشل میڈیا کانٹینٹ اور فیک کانٹینٹ کو بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈالا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بے بنیاد الزامات لگائے جائیں تاکہ یہ جو بے معنی ہنگامہ رہی ہے اور یہ سیاسی جگہسائی ہے، اس سے ایک تو توجہ اٹھائی جائے، اور جو پہلے سے جاری شدہ سیاسی انتشار اور معاشرے میں خلقشار ہے اس کو مزید بڑھایا جائے. دیکھیں، قانون جو آئین ہے ہمارا اور قانون ہے، یہ بالکل اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں. آزادی حق جو آپ کی آزادی ہے اظہار رائے ہے اس کا حق بھی دیتا ہے، لیکن یہ تمام جو حقوق ہیں یہ کسی قاعدے میں اور کسی قیود کے تحت ہیں. اگر آپ کیلوں سے لگے ڈنڈے لے کر، آتشی اسلحہ لے کر، ٹیئر گیس شیل لے کر دھاوا بولتے ہیں، پولیس اور رینجرز پر حملے کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، تو یہ سیاسی احتجاج نہیں، یہ سیاسی دہشت گردی ہے، اور اس کو کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر ہم مسلح جتھوں کو لے کر وفاق پر حملہ آور ہو جائیں اور اس کو سیاست مان لیں تو کل کوئی بھی گروہ، کوئی دہشت گرد پیسے کے زور پہ، اسلحے کے زور پہ، طاقت کے بل بوتے پر اپنی سوچ مسلط کرے گا. سوال جو ہے وہ لارجر کویشچن یہ ہے کہ یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ واٹ از دیٹ تھنگ جو کہ اس منفی سیاست کو سپیس دے رہی ہے کہ بار بار یہ ہو رہا ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس کا جو سب سے بڑا انیبلر ہے وہ فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی صلاحیت ہے، جو کہ اس کے منصوبہ سازوں کو، سہولت کاروں کو یہ اعتماد دیتا ہے وہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ 9 مئی فیلس فلیگ ہے، یہ فوج نے خود کرایا، اداروں نے خود کرایا، ان کا یہ بیانیہ بیچنا شروع ہو جائے. اور ابھی 26 نومبر کو بیسوں نہیں تو سینکڑوں نہیں تو ہزاروں ان کے جو احتجاجی ہیں وہ شہید ہو گئے. یہ بیانیہ بناؤ اور بیچو، بیکاز دے ہیو دیٹ کانفیڈینس کہ ہم کسی قسم کا جھوٹ بیچ سکتے ہیں. اور اس کے پیچھے وہ ایک سوشل میڈیا ہے، اس کو چلانے والے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی وی کین سیفلی سے کہ یہ جو انتشاری سیاست ہے اس کا کنٹرول ملک میں موجود، اندرون ملک موجود سیاسی لیڈران کے پاس نہیں، بلکہ ملک سے باہر چلنے والے سوشل میڈیا کے پاس ہے. ان نامی اور بے نامی اکاؤنٹس کے پاس اس کی سیاست کا کنٹرول ہے. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک دم انسانی حقوق کی تنظیمیں پوری دنیا سے قانونیت کا اور انسانی حقوق کا منافقانہ پرچار کرنے والی تنظیمیں ایک دم پاپ اپ ہوتی ہیں. وہ جن کو جو واضح اور کھلی بربریت غازہ میں اور کشمیر میں ہو رہی ہے وہ ان کو نظر نہیں آئے گی، ان کو شام اور لیبیا میں ہوتے ہوئے مظالم نظر نہیں آئیں گے، ان کو پاکستان میں ہوتی ہوئی خارجیوں کی اور دہشت گردوں کی بربریت بھی نظر نہیں آئے گی. لیکن فیک کانٹینٹ، فیک ویڈیوز اور اندیکھی لاشوں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے جذبات بے قابو ہو جائیں گے. یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ جو باہر بیٹھ کے یہ جو ہیومن رائٹس کے اوپر واویلا مچا رہے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح کی، اور یہ سوشل میڈیا جو باہر بیٹھ کے اس انتشاری ٹولے کا چلا رہا ہے، انہیں میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح کی سوشل میڈیا کمپین غازہ اور کشمیر پہ چلائیں.
وہاں پہ آپ کو فیک ویڈیوز اور ڈی فیک ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو حقیقتاً وہ مظالم وہاں پہ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ آپ ان کے حق میں اور اس سچائی کو دکھانے کے لیے سوشل میڈیا کمپین چلائیں. لیکن یہ جو سچائی کے سوداگر ہیں یہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے, اور نہ ان کو اجازت ہے ایسا کرنے کی. تو یہ ہے حقیقت اس واقعے کی. السلام علیکم سر, اشتیاق گوندل, روز نیوز سے. ضلع کرم کی موجودہ صورتحال میں ادویات کی عدم دستیابی اور راستوں کی بندش سمیت جو ہے وہاں پہ بڑی مختلف قسم کی تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں. ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے وہ بالکل بے بس دکھائی دیتی ہے, اور جو سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ کرم میں جائیں یا نہ جائیں لیکن اڈیالہ جیل میں باقاعدگی سے حاضری دینے کے لیے ضرور پہنچ جاتے ہیں. جبکہ دوسری طرف یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کراس دی بارڈر کارروائی کر کے افغانستان اور ایران کے اندر بھی اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا لیتی ہیں. لیکن جو ضلع کرم ہے وہاں پہ جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں اور جو دہشت گردی ہے اس کے آگے شاید ہماری پاک فوج اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز بے بس دکھائی دیتی ہیں. تو کیا یہ جو کرم ضلع ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری صرف صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے یا سیکیورٹی فورسز پر بھی عائد ہوتی ہے؟ اس صورتحال پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا اس کے لیے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی بیک گراؤنڈ یہ ہے, اور آپ سارے جو سے صاحب علم لوگ ہیں آئی تھنک یو آل انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک بڑا پیچیدہ سماجی پرابلم ہے. اٹس اے کمپلیکس سوشل ایشو, اور یہ بڑا پرانا ایشو ہے. یہ قبائلی اور زمینی تنازعات کا ایشو ہے, اور یہ ایشوز ہوتے ہیں. ایکچوئل جو اس میں بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مس پلیسڈ گورننس پرائرٹیز کا کیس ہے. اس جو تنازع ہے, چاہے وہ قبائلی تنازع ہو, زمینی تنازع ہو, اس کو حل کرنا ہے صوبائی حکومت نے اور لوکل پالیٹیشنز نے. مل بیٹھ کے راستہ نکالنا ہے باہمی رضامندی سے, اتفاق سے, بجائے اس کے کہ اس کا ملبہ جو سا ہے کوئی اداروں پہ ڈالا جائے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب ان واقعات کے دوران یہ مضموم کوشش بھی فیک نیوز اور پروپیگنڈے سے کی گئی کہ اس کو ایک سیکٹیرین رنگ دیا جائے. تمام پارٹی سے کوشش کی گئی تاکہ اصل مسئلے کو حل نہ کیا جائے اور اس کو کوئی اور رنگ دے کے اس ایجنڈے کو وائڈن کیا جائے اور بڑھایا جائے. اس لیے بجائے اس کے کہ اپنی انتشاری سیاست کو چلایا جائے, اس پہ بڑھایا جائے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس طرح کرم کا مسئلہ ہے اور بڑے مسئلے ہیں صوبے میں, ان کی طرف توجہ دی جائے, ان کو ریزالو کیا جائے, لوگوں کو بیٹھایا جائے, بیٹھ کے کوئی درمیانی رستہ نکالے. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو فوج ہے اس میں جو بھی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اس پرابلم کو سیاستدانوں نے حل کرنا ہے, فوج نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس پہ عمل کروانا ہے. یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے, یہ دہشت گردی کا پرابلم نہیں ہے, یہ ایک لوکل قبائلی زمینی تنازع ہے جس کو بلا وجہ طوالت دے کے اس کو کمپلیکس کیا جا رہا ہے بیکاز آف دی رانگ پرائرٹیز آف گورننس. اور اللہ نہ کرے کہ اس کو مزید طوالت دی جائے تاکہ کوئی اور افسوسناک واقعہ ہو, اور اس میں جو بھی فیسیلیٹیشن لا انفورسمنٹ نے, فوج نے کرنی ہے, وی آر ریڈی ٹو پرووائڈ دیٹ. جنٹلمین, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ویری گڈ.